سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست کی جاتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں۔ نیچے تفصیلات ہیں، ادارے سے لوگوں کو جوڑے۔ ناظرین گرامی آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے ایک بیان کی اور پھر اس پر ان کی معذرت کی۔ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ AIUDF کے سربراہ اور آسام سے لوک سبھا کے رکن مولانا بدرالدین اجمل نے ہفتے کے روز ہندو برادری کو نشانہ بنانے والے اپنے ریمارکس پر معذرت کی اور کہا کہ وہ اس تنازع سے شرمندہ ہے۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو ایک ذمہ دار شہری کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار سیاسی لیڈر بھی مانا جاتا ہے۔ بالخصوص آسام کے مسلم حلقوں میں وہ بہت ہی زیادہ مقبول بھی ہیں اور پورے بھارت میں مقبول ہیں، بالخصوص علماء برادری میں۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے خلاف ان کی ریمارکس کو لے کر آسام کے کئی حصوں میں پولیس شکایت درج کرائی گئی، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی ریمارکس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے کسی خاص کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی سیاسی مخالفین نے ان کے ریمارکس کو گجرات اسمبلی انتخابات سے جوڑا اور الزام لگایا کہ AIUDF کے سربراہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو بچانے کے لیے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو گجرات میں اقتدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترنمول کانگریس TMC نے مولانا بدرالدین اجمل صاحب پر اپنی متنازع ریمارکس کو BJP کے ساتھ ملی بھگت کا الزام لگایا اور گوہاٹی میں ان کا پتلا بھی جلایا، تاہم BJP مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے ریمارکس سے کتراتی دکھائی دی۔ بہرکیف ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں، من جملہ طور پر ہندوؤں کو نشانہ بنانے کی بات جب سامنے آتی ہے تو اس سے BJP بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس حالات میں ہمارے سیاسی لیڈران کو، بالخصوص مسلم سیاسی لیڈران کو اس طرح کے بیان بازیوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جانے انجانے میں نکلنے والے ہمارے کچھ بول جو ہیں وہ BJP کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں اور چھوٹا موٹا فائدہ نہیں ہوتا کہ جو ہے جس طرح سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ BJP سے اب جو ہے ایک اکثریت ٹوٹتی جا رہی ہے، وہ حقائق پر مبنی چیزوں پر یقین کرنے چلتی ہے، مہنگائی کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، بے روزگاری کے مسائل سامنے لانے ہوتے ہیں۔ BJP کی ناکامیوں کو جو ہے پوری طرح سے جب پردے کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، ایسے میں کسی ایک مسلم لیڈر کا ایک چھوٹا سا بیان جو جانے انجانے میں ہوتا ہے، ممکن ہے کہ جان بوجھ کر کے نہ دیا گیا ہو، لیکن وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی مثالیں دیکھی۔ ایسے حالات میں ہمارے ذمہ دار لیڈر ہونے کے ناطے جو ہے اس طرح کے بیان بازیوں سے بچیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں اس وقت، اور خبر دیکھیں کہ موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس سمے آ جائے، کہاں آ جائے، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک شخص آج ٹرین میں ایک عجیب حادثے میں ہلاک ہوا، جہاں ایک لوہے کی سلاخ کوچ کی کھڑکی سے ٹکرا کر اس کی گردن میں گھس گئی۔ جائے کے خوفناک منظر دکھاتے ہیں کہ مسافر ہریکیش کمار ڈوبے اپنی سیٹ پر خون میں لت پت آنکھیں بند کیے ساکت بیٹھے۔ یہ واقعہ صبح 8:45 پر نارتھ سینٹرل ریلوے کی پریاگراج ڈویژن میں ڈینور اور سومنہ کے درمیان نیلاناچل ایکسپریس ٹرین میں پیش آیا، جو دہلی سے کانپور جا رہی تھی۔ ریلوے کی پٹری کے کام میں استعمال ہونے والا لوہے کا راڈ کھڑکی کو توڑ کر پہنچا اور ٹرین میں داخل ہوا اور اس کی گردن میں گھس گیا۔ ٹرین کو علی گڑھ جنکشن پر روکا گیا اور لاش کو گورنمنٹ ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں۔ ہریکیش دوپے کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھے تھے جب لوہے کی سلاخ کھڑکی پر لگے شیشے کو توڑ کر کوچ میں گھسی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں
یہ کیس جب اپنی جگہ پر بیٹھا ہوگا تو جو ہے اس کو اس بات کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹھنا آخری ہوگا اور اس طرح کے حادثے میں اس کی موت ہو جائے گی، جو تصور سے بھی باہر ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی خبریں، اس طرح کی جو واقعات اور سانحات پیش آتے ہیں وہ ہمیں کس بات کا پیغام دیتی ہیں، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں کس طرح سے بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی جا رہی ہے۔ چھوا چھوت اور اعلیٰ ذاتوں کے مظالم کے خلاف 1950 کی دہائی میں ان کے داداؤں نے ایک ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے پوتے پرکاش امبیڈکر اور پربھو دھنکر ٹھاکرے کے پوتے ادھو ٹھاکرے جب نومبر کے آخری ہفتے میں پربھو دھنکر کے نام پر وقف ویب سائٹ کی لانچنگ کے موقع پر ملے تو لگا کہ وہ رابطہ اب بھی بنا ہوا ہے۔ یہ روٹین جیسا پروگرام تھا، لیکن اس کے بعد تو مہاراشٹرا کی سیاست کے مستقبل کو لے کر کچھ الگ اشارے ملنے لگے۔ ونچت بہوجن اگھاڑی VBA چیف پرکاش امبیڈکر کو سابق وزیر اعلیٰ ادھو نے اپنے ساتھ آنے کی اسٹیج سے ہی دعوت دی تھی۔ اس پر پرکاش نے کہا کہ تاناشاہی کے خلاف جدوجہد میں ایک ہی نظریے کی پارٹیوں کا ایک ساتھ آنے کا یقیناً بالکل صحیح وقت ہے۔ کیا یہ مزید ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ حالانکہ اپوزیشن اتحاد کی رفتار، اس کا خاکہ ابھی تیار ہی کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار اس بات پر تو متفق ہیں کہ VBA یعنی شیو سینا ادھو ٹھاکرے کا ایک ساتھ آنا بی جے پی کے لیے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ VBA کی رسائی ریاست میں نہ صرف دلتوں بلکہ OBC کے درمیان بھی ہے۔ سال 2019 لوک سبھا انتخابات میں VBA نے اسدالدین اویسی کی پارٹی AIMIM کے ساتھ اتحاد کیا تھا، تب VBA امیدواروں کو 8 میں سے 10 سیٹوں پر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ یہ کانگریس اور NCP امیدواروں کی شکست کے سبب بنے تھے اور اس سے بی جے پی کو جیت کا راستہ مل گیا تھا۔ پرکاش امبیڈکر نے 2 سیٹوں سے انتخاب لڑا تھا اور اکولا تو ان کی روایتی سیٹ ہے، جبکہ سولاپور میں بھی امیدوار تھے۔ یہاں سابق مرکزی وزیر سشیل کمار بھی امیدوار تھے اور بی جے پی انہیں شکست دینا چاہتی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ہسٹری لمبی ہے، لیکن اب پرکاش امبیڈکر اور ادھو ٹھاکرے کے آپسی اتحاد کی وجہ سے مہاراشٹرا کی سیاست میں ہلچل مچا ہے، اور آگے کس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں یہ ہمیں انتظار کر کے دیکھنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، ادھر نالا سپارہ میں بھی ایک مسلم شخص کو موب لنچنگ کے ذریعے سے مارے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ویڈیو ہے حملے کی، لیکن یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن کس طرح سے اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ممبئی کے نالا سپارہ میں، مہاراشٹرا کے نالا سپارہ میں ایک مسلم نوجوان کو دن دہاڑے اس طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی وجہ سے جو ہے الگ الگ طرح کی اس وقت جو ہے سرخیاں لگ رہی ہیں، اور کنڈیشن آف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتا رہی ہے کہ کیا صورتحال اس وقت جو ہے مہاراشٹرا میں ہے۔ اور مہاراشٹرا جیسے علاقے میں اور نالا سپارہ جیسے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں اس طرح مسلم نوجوان کو موب لنچنگ کے ذریعے سے، جو ہندوتوا کا شکار تھے، جو ہندوتوا کا نام لیوا ہیں اور اسلاموفوبیا کا شکار ہے، کس طرح سے جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس ویڈیو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلاموفوبیا کا ایک منظر تھا جو بھیانک تھا، تو وہیں پر آئیے میں ایک مسلم اسٹوڈنٹ کی ایک ویڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہسٹری کے پروفیسر پدم سنگھ نے کس طرح سے اسلاموفوبک ریمارکس کیے، تبصرے کیے، تنقید کیا، مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا، پاکستانی بتایا۔ یہ کوئی معمولی پروفیسر نہیں تھا، یہ تو تاریخ پڑھانے والا پروفیسر تھا، اور راجستھان کے بلوٹرا میں واقع MBR کالج کا پروفیسر ہے۔ حسینہ بانو نامی ایک طالبہ نے اس سلسلے میں شکایت بھی کی، لیکن اس ٹیچر کے خلاف کسی طرح کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو کیا واقعی میں MBR کالج کے پورے انتظامیہ کی یہی ذہنیت ہے؟ کیا ہے؟ پدم سنگھ اس طرح سے نفرت پھیلا رہا ہے، اور وہ بھی کالج کے ذریعے سے، یونیورسٹی کے ذریعے سے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کانگریس میں کس کی اور راجستھان میں کس کی حکومت ہے، اس بات کو بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ آئیے
حسینہ بانو کس طرح کا بیان دے رہے ہیں، آپ اس کو خود سن کر کے فیصلہ لے لیں۔ حسینہ بانو نام ہے میرا، میں ایم بی آر کالج سے ہوں، بی اے فرسٹ ایئر سے، اور ہسٹری کی کلاس چل رہی تھی ہماری، 150-200 بچے بیٹھے تھے، تو ٹیچر نے بولا کہ مطلب گوتم بدھ کا ٹاپک چل رہا تھا، ٹاپک چلتے چلتے سر نے اچانک بولا کہ آپ کو پتا ہے آفتاب نے سردار کے 35 ٹکڑے کر دیے اور ان کو رحم تک نہیں آئی، مسلم اتنے بے رحم ہے کہ اس نے 35 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس کو رحم تک نہیں آئی۔ پھر ایسے اچانک پوچھ لے یہاں پہ مسلم کون ہے، مسلم تو کوئی نہیں ہے، تو کسی نے نہیں پوچھا بھائی کہ ہاں یہاں پہ بیٹھی مسلم۔ پھر سر بولنا اسٹارٹ ہو گئے، آپ کو پتا ہے یہ مسلم ایسے کہتے ہیں کہ ایک ہندو کو ماریں گے تو حج کا ثواب ملے گا اور 2 کو ماریں گے جنت ملے گی، اور یہاں تک کہ پھر بولے یہ ہم کو کافر کہتے ہیں اور یہ آتنکوادی ہے، پاکستانی ہے اور یہ ہمارے خلاف ہے، ان سے مطلب دور رہو۔ یہاں تک کہ پھر میں وہاں سے اٹھ گئی، بولے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بولا آپ سر کہہ کیسے رہو یہ چیزیں ٹاپک کے اندر چل رہی ہے کیا؟ تو بولے نہیں ٹاپک میں نہیں چل رہی، تو میں آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے بولا قرآن میں لکھا ہوا میں پڑھی ہوئی بتاؤ مجھے کہاں کو لکھا ہوا قرآن کے اندر، تو کہ میں لا کے بتاؤں گا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں وہاں سے نکل گئی، جب میں آفس کے اندر جا کے میں نے بتایا تو وہاں پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، بولے یہیں پہ بات دبا دو اور بات باہر مت جانے دو۔ پھر جب میں کالج سے باہر نکلی تو میرے کو منہ پہ میرے گیٹ بند کر دیا، بولے اس لڑکی کو باہر مت جانے دو، باہر چلی گئی تو ہنگامہ ہو جائے گا، اس کو یہیں پہ رکھو اور بات کو یہی ختم کر دو۔ جتنے میں راجو چودھری آیا، راجو چودھری نے بولا کہ تو اگر تھانے جا سکتی ہے تو جا، تھانے جا کے دکھا، پھر ہم تیرے ساتھ میں کیا کرتے وہ تو دیکھ لینا، اور میں خود کہتا ہوں کہ تم مسلم حرامی ہو، حرام جاتے، یہ سب میٹ کھاتے ہو اور حرامی ہو، اور محمد پیغمبر صاحب کی نسل ہو تو تم کبھی صحیح نہیں رہ سکتے۔ ایسے کر کے پھر میں نے اس کو بولا تو اتنا مت بول تو، اور یہاں پہ میں تھانے جاؤں گی، پھر باہر نکلے تو بس میرے کو ایک بار، تو میرے کو بولا جا باہر جا کے دکھا۔ ایسے کر کے میرے پاؤں پہ گاڑی چڑھا دی اس نے۔ پھر گاڑی چڑھانے کے بعد میں بولے لڑکی کو اندر لو، کالج کے اندر 2 گھنٹے میرے کو بیٹھا کے رکھا، بولے باہر چلی گئی تو تیرے کو پتہ ہی ہم اتنے سارے لڑکے اور کیا کریں گے تیرے ساتھ میں، میرے کو زبردستی اندر بند کر کے رکھا سارے لڑکوں نے۔ پھر میں نے باہر نکلنے کے لیے میں نے ہاں بولا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بولوں گی باہر جا کے۔ پھر میں جب باہر آئی تو سارے لڑکے میرے آس پاس گھومتے رہے کہ اگر گھر پہ نہیں تو گھر پہ گئی تو ٹھیک ہے اور تھانے چلی گئی تو تیرے کو پتہ ہی ہم تیرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ پھر بھی میں ڈر کے مارے میں باہر بھی آئی، میں نے ٹیچر کو کال کیا تو انہوں نے بھی میرا کال اٹینڈ نہیں کیا، پھر بھی میں گھر پہ آئی، میں گھر پہ ابھی کسی کو بھی نہیں بتایا۔ گرام میں آج اتنی خبریں تھیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے آپ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں